متفق و متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے ظاہر میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں امامداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی اناد و بغض کو وہاں گھر میں رکھ کر امام والی مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں یہی خواہش کرتا ہوں خدا کے لیے، منبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے. لوگوں کو اس منبر حسینی سے محبت کا پیغام دو، لوگوں کو اس منبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو، تاکہ جب آپ کے منبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمال علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہے. اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہوں، بد سمجھتا ہوں، ہچ سمجھتا ہوں. مجھ جیسے انسان کی کیا طاقت ہے کہ گفتگو کرے ایک ایسے عظیم ہستی کے بارے، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے بارے جس کو کسی نے نہیں پہچانا. اگر پہچانا تو اس کے خدا نے پہچانا اور نبی مصطفیٰ نے پہچانا. اب ہم جیسے افراد جو مادیات کی دنیا میں ظلمتوں میں تاریکیوں میں گم ہیں، اس نورانیت، اس نورانی شخصیت کے بارے کیا مجال کی گفتگو کر لے. لیکن میں اس وقت جب گفتگو کے لیے حاضر ہو رہا ہوں بہت عظیم شخصیت کے نفسی خصوصیت سے استمداد لیتے ہوئے روحی طیبہ سے مدد مانگتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوا ہوں تاکہ میں اس کے بارے میں اپنی استطاعت کے مطابق گفتگو کر سکوں، نہ ان کی شان کے مطابق. اس بات عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے سوشلزم کی طرف سے، چیلنج ہے مغربی نظام کے اور ان کے ڈیموکریسی کے اور ان کے آزادی کے اور ان کے حقوق بشر کے اور مختلف نام کے. اگر ہم مسلمان ان چیلنجوں کا جواب دینا چاہیے تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مولائے کائنات کے زندگی کا مختلف
کیونکہ قرآن کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، سنت رسول کے لیے شارح کی ضرورت ہے، مولا کائنات وہ عظیم شخصیت ہے کہ جہاں وہ مفسر قرآن ہے وہاں پر شارح سنت نبویہ ہے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ جس طرح جو ذات مسیحی جو عیسائی ہیں لیکن مولا کے عاشق ہیں اور علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے ضبط العدالت الانسانیہ، اس میں یہ جملہ لکھتے ہیں، اے روزگار کیا ہوگا کہ تو اپنے ساری صلاحیتوں کو روئی کارناتے ہوئے، ساری قوت کو یکجا کرتے ہوئے ہر زمانے میں علی بن ابی طالب کا نمونہ پیش کرتے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ علی کا نسب کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے علی تو قرآن ناطق ہے، جس طرح قرآن صامت کے بارے قرآن میں ہی کہ اگر تم واقعاً سچے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی ایک سورے کا مثال پیش کرو۔ میں عرض کروں اگر دنیا والی علی کا تو مثال پیش نہیں کر سکتی، علی کی صفات میں سے کسی صفت میں کوئی ایسا شخص پیدا کرے۔ علی اگر ہم ان کے زندگی کا اختصار کے طور پر فہرستوار مطالعہ کرنا چاہیے تو علی کی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی اس میں مجھے بات نہیں ہے یہ 9 سال ہے 10 سال ہے کتنا ہے، تاریخ اس پر بات ہے۔ اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یہاں تک جب رسول اعظم باہر پہاڑوں پہ جاتی تھی اور غار میں عبادت کرتی تھی تو مولا کائنات ان کے ساتھ ساتھ۔ ابھی اس میں بڑے قصے ہیں لیکن میں اس اختصار کا ملاحظہ کرتے ہوئے میں عرض نہیں کروں گا۔ دوسرا حصہ مولا کا وہ 19 سالہ زندگی ہے جو 13 سال انہوں نے مکے میں گزاری اور 10 سال مدینہ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس 13 سالہ زندگی میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں شعب ابو طالب میں گرسنگی فاقہ کشی گزارنی پڑی تو انہوں نے فاقہ کشی اختیار کی، جہاں پر رسول کے حفاظت کی خاطر شب ہجرت ان کے لیے سب بھی چھوڑا پڑا، انہوں نے قبول کیا۔ جہاں پر نبی نے مسلمانوں کو جب خطرہ ہوا، خندق ہو یا احد ہو یا بدر ہو یا خیبر ہو، تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میدان کارزار میں قدم رکھ کر اپنے ذوالفقار کے ذریعے اسلام سے دفاع کی۔ اور تیسرا حصہ وہ 25 سال دور ہے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسرے نشین ہوئے ہیں۔ امیر المومنین اس 25 سال دور میں وحدت المسلمین کی خاطر تاکہ مسلمانوں کا شرازہ نہ بکھر جائے
شجر وفي العين قضاء. اگر آج کا مسلمان علی بن ابی طالب کو اگر سیاہی امام معصوم سمجھتا ہو، اگر سنیے خلیفہ راشد سمجھتا ہو، تو ان کو مولا کے اس 25 سالہ دور کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کس طرح مولا نے وحدت مسلمین کے لیے صبر سے کام لیا. ہمیں بھی وحدت مسلمین کے خاطر صمیمیت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہ کہ مسلمان کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان کے خلاف کیچڑ اچھالتا ہے. اگر اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو وہ بھی، اگر اپنے آپ کو سنی کہتا ہو وہ بھی مولا کے اس سیرت پر عمل نہیں کر رہا ہے. اگر ہم واقعہ مولا کے پیروکار ہیں تو پھر وحدت مسلمین کی خاطر قربانی دینی پڑے گی، مصیبتوں کو، مشقتوں کو تحمل کرنا پڑے گا. مولا کی زندگی کا چوتھا حصہ وہ 4 سال کچھ مہینے دور ہے جو مولا سیاست کے میدان میں ہے، مولا کے ہاتھ میں حکومت ہے، خلافت ہے. اب ہم یہاں پر پہلا یہ سوال کریں گے کہ مولا نے کیوں خلافت قبول کی، مولا نے کیوں حکومت کو لے لیا. اب یہاں پر میں دعوت فکر دیتا ہوں ان بھائیوں کو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ تحریک حفاظت کی جعفریہ کیوں سیاست میں حصہ دیتی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام جس دن خلافت کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو دوسرے دن خطبہ فرماتے ہیں. اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں کیوں خلافت کو قبول کر رہا ہوں اور میرا عقیدہ منشور کیا ہوگا اور میرا عقیدہ پروگرام کیا ہوگا. خطبہ شخص کیا مولا فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود ناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقال ولا قصة الظالم ولا سبب مظلوم لألقيت حبلها. اگر حاضرین اور موجودین کا موجود ہونا اور مددگاروں کا موجود ہونا جس کی وجہ سے مجھ پر اتمام حجت ہوا. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقال ولا قصة الظالم ولا سبب مظلوم. اگر خدا نے علماء سے عہد نہ لیا ہوتا کہ ایک عالم دین جب معاشرے میں طبقات پیدا ہوتے ہیں، امیر روز بروز امیر تر، غریب روز بروز غریب تر، 20 گریڈ 10 گریڈ 9 گریڈ 21 گریڈ اس میں وسیع فاصلے پیدا ہو جائے. کہتے کہ غنی ثروت مند دولت مند اتنا جائز ناجائز کے طریقے سے دولت کمائے کہ زیادہ کھا کر مریض ہو جائے، اس کو بلڈ پریشر ہو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں غریب اس قدر قیمتوں پیچھا نہ ہو، اس قدر اس کے حقوق پامال کی جائے کہ رات کے وقت وہ گرسنس ہوئی اور ایک لقمہ روٹی اس کو نہ ملے. مولا فرماتے ہیں ایسے حالات میں علماء سے خدا نے عہد دیا ہے کہ وہ خاموشی اختیار نہ کرے. بس امیر المومنین اگر حکومت قبول فرماتے ہیں تو 3 وجوہات کے بنا پر. نمبر 1 حاضرین مولا کی خدمت میں آتے ہیں. نمبر 2 ان کی اور مددگار پیدا ہوتے ہیں. نمبر 3 مولا امیر المومنین عالم ہے، عالم اور علم ان کی تنزیل
نہیں. یا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جنگ جمل کی طرف ہم جا رہے ہیں, ذکار کے مقام پہ پہنچتے ہیں, مولا اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. مولا اپنے ہاتھ سے نال جوتا جو ٹوٹا ہوا تھا اس کا بال جوڑ رہے ہیں. میں نے سلامت کیا, بعد سلام مولا جوتا ہاتھ میں اٹھا کر مجھ سے فرماتے ہیں یا ابن عباس ما قیمت هذه النار, بتاؤ اس ٹوٹی ہوئی جوتی کا کیا قیمت ہے؟ میں نے عرض کیا لا قیمت ہے, اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, قربان کی چمڑے سے بنا ہوا ہے, وہ بھی ٹوٹا ہے. تو مولا فرمانے لگے واللہ لا ہی احب الی من امرتکم, قسم بے خدا یہ ٹوٹا ہوا جوتا تمہاری حکومت سے خلافت سے میری نزدیک عزیز ہے. الى ان يقيم حقا او ادفع باطلا, مگر اگر میں نے حکومت کو قبول کیا تو صرف اس لیے کہ اس حکومت کے ذریعے یا میں حق کو زندہ کروں اور باطل کو مٹا دوں. یعنی مولا کی نظر میں حکومت ایک وسیلہ ہے, حکومت کے ذریعے حق کو زندہ کیا جائے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. میں اپنے جوانوں کی خدمت درج کروں گا, سیاست میں ضرور آؤ لیکن اس نیت سے جس طرح آپ کی مولا فرماتے ہیں, نہ سیاست کو مقصد سمجھ کر, نہ سیاست بنائی سیاست, حکومت کے ذریعے قدرت کے ذریعے ظلم سے مقابلہ کیا جائے, حق کو زندہ کیا جائے, باطل کو مٹا دیا جائے. اولیاء ایک اور خطبے میں بابا فرماتے ہیں اللہم انکا تعلم انہو لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان ولا التماس الشیء من فضول الحکام الا لنرد المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک. خدایا تم جانتا ہے علی بن ابی طالب نے جو حکومت قبول کیا, علی بن ابی طالب نے جو کچھ کیا, یہ جو جنگ لڑی, یہ تو جانتا ہے کہ صرف اور صرف دین رضا کے خاطر, نہ سلطنت کے خاطر, نہ حکومت کے خاطر, نہ دنیا کی معلومات کو جمع کرنے کے خاطر, الا لنرد المعالم من دینک, مگر اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری دین کی معالم, تیری دین کی نشانیوں کو دوبارہ میں زندہ کروں. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ, خدا تو جانتا ہے کہ جی کا مقصد تیرے بلادوں میں, تیری زمینوں میں اصلاح قائم کرنے میں لوگ منحرف ہو گئے ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. لِيُؤْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, تیرے وہ مظلوم بندے جو اس وقت ان کی ناموس, ان کی جان, ان کے مال کچھ بھی عمل میں نہیں ہے, ان کو امن حاصل ہو جائے. لِيُؤْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَتُقَامَ الْمُعَسَّرَةُ مِنْ حُدُودِكَ. میں اس لیے سب کچھ کرا ہوں خدایا جو تیری دین کے حدود معطل ہو گئے تھے, لوگ گناہیں کرتے تھے, جرم کے مرتکب ہوتے تھے, لیکن ان پر حدود جاری نہیں کی جاتی تھی. آج میں چاہتا ہوں کہ تیرے حدود کو میں جاری کروں. برادران عزیز, ولازمی مسئلہ تھا جب عبید اللہ بن عمر نے خلیفہ دوم کے دوسرے بیٹھے تھے, اور مسلمان جو ایک ایرانی تھا اس کو قتل کیا بغیر جرم کے, تو مولا کائنات خلیفہ سلم سے ان کے پاس آتے ہیں کہ اس ایرانی کو مظلوم قتل کیا گیا ہے, اس کا خون اس سے زیادہ رنگین نہیں ہے, اگر اس ایرانی نے اس کو قتل کیا ہوتا تو اس ایرانی پر تو حد جاری کرتے, اب اس پر تو حد جاری کرو.
انہوں نے کلاس سے کاٹے کا اس پر ہاتھ کرنے کا، مگر مولا نے فرمایا جب میرے ہاتھ میں حکومت آ گئی میں اس پہ حد جاری کروں گا۔ جب مولا کے ہاتھ میں حکومت آ گئی فوراً عبید اللہ شام چلے گئے، فرار کیا۔ ویلا مولا نے کہہ دیا تھا، دوسری دن خطبے میں فرمایا تھا کہ ایھا الناس انی رجل منکم، میں تم میں سے ہوں، لیکن مثلا ملک نہیں ہوں، لی ما لکم وعلی ما علیکم، میں تو بتاؤں کہ کتے کو دیکھو، جو تمہارے خلاف وہ میرے خلاف، جو تمہارے حق میں وہ میرے حق میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَإِنِّي حَامِلُكُمْ عَلَىٰ مَنْهَجِ نَبِيٍّ، اور میں جب سے میں نے حکومت سنبھال دی ہے تمہیں رسول اعظم کے راستے پہ لگا دوں گا۔ آگے مولا فرماتے خطبہ مفصل ہے، جو پہلے لوگوں نے ناجائز طور پر مال سے پکڑی ہے، وَاللَّهُ لَوَجَدْتُ قَدْ زُوِجَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَامُ لَوَجَدْتُ، جو پہلے لوگوں نے ناجائز طور پر بیت المال سے پیسے جمع کیے ہیں، اگر آج انہوں نے ان پیسوں کے ذریعے شادیاں کی ہیں اور مہر دیے ہیں یا انہوں نے نوزیاں خریدی ہیں، ان کی قیمت ادا کی ہے، تو میں ان سے واپس نہیں ہوگا۔ ابن ابی حدیث مفسری کہتے کہ علی بن ابی طالب نے جو کچھ کہتے تو اس پر عمل کیا، لذا اکثر و بیشتر لوگ بھاگ گئے۔ جو منقولات سے ناجائز طور پر جمع کی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئی، لیکن جو غیر منقولات سے مولا نے بیت المال کی طرف پلٹا دیا۔ اللہ باتیں تو بہت ہے، لیکن افسوس کے وقت نزدیک ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب رضا کی مسیح جو ان کے عاشق ہے بڑے اختصار کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو یورپ کے کسی مملکت میں زندگی گزارتا تھا اور آزادی کے لیے حقوق بشر کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک دن میں اس مملکت کے وزیر کے ساتھ ملا اور میں نے ان سے کہا کہ تم تو آج آزادی کی بات کر رہے ہو، تم تو آج مظلوم کے غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم عربوں نے تو 1000 سال پہلے ان مسائل کو حل کیا ہے۔ تو اس وزیر نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کہاں تم نے حل کیا ہے؟ اس میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں ما رأیت نعمتا موفورا ما رأیت نعمتا موفورا الا وإلى جانبها حق مزین، کسی جگہ پر بھی مال جمع نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حق ضائع ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے پہلے مظلوموں کے اور محروموں کے حق کی بات کی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر تو تم عرب بڑے نالائق ہو، اس لیے کہ تمہارے پیشواؤں نے تو 1300 سال پہلے ان مسائل کو چھیڑ دیا تھا اور پہلے انہوں نے مطرح کیا تھا، لیکن بتاؤ تم لوگوں نے آزادی کے لیے حقوق بشر کے لیے بتاؤ تم نے کیا ہے؟ تو پھر بڑے نالائق ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں مولا نے جو آزادی دی تھی اصل میں تصور نہیں کر سکتا۔ مولا نے جو مظلوموں کے غریبوں کی بات کی ہے، مالک اصغر کے خط کو اٹھاؤ جس میں مولا شفاعت کرتے ہیں، حاکم کی کیا بات جو حقوق ہے، دوسروں کی حساب قاضی کو کیا ایسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ بڑے آرام رکھتے ہیں، لیکن جب غریبوں کی بات آتی ہے اللہ اکبر، مولا کی آواز میں ایک دم تبدیلی آتی ہے، اللہ اللہ فی السماوات السفلی، خدا یہ جو غریب طبقہ ہے اس کا خیال رکھو، یہ جو نیچلا طبقہ ہے جن کا کوئی من الذین لا حیلۃ لہم، یہ غریب جن کا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ہیلے گری نہیں ہے، من المساکین والمحتاجین واہل البؤساء والضمناء،
یہ جو بیچارے ہیں، یہ جو محتاج ہیں، یہ جو زمین گیر ہیں، یہ جو معلول مفلوج ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ عَلَيْهِمْ، خبردار کبھی ان کے ساتھ تکبر کے ساتھ بات نہ کریں، محبت کے ساتھ ملیں۔ اسی طرح جب عوام رعیت کی بات کرتے ہیں تو مولا مالک اشتر کو کہتے مفسر ہے اپنے دل میں ان کے لیے رحم پیدا کرو، ان کے ساتھ خصوصات کے ساتھ ملا کرو۔ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَمْعًا زَانِيًا تَغْتَنِمُوا أَكْلَهُمْ لِأَنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخْلَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَذِيرُنَكَ فِي الْخَلْقِ۔ اے مالک تم اپنی رعیت پر وہ درندہ حیوان مت بنو جو ہر وقت اس انتظار میں کہ کس طرح میں اس کو کھاؤں جس طرح ہمارے حکمران ہیں۔ اس لیے جو بھی ہو تو حالت سے خارج نہیں ہے، یا تو تمہارا دینی بھائی مسلمان ہے، یا اگر مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، جو بھی عقیدہ رکھتا ہو، نذیرُنَکَ فِی الْخَلْقِ، وہ بھی تیرے طرح خدا کا مخلوق ہے۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو، حکومت کے حوالے سے تم پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ یا علی، آج کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھتے کہ کس طرح اپنی رعیت کو غلام سمجھ کر، اپنے بندے سمجھ کر کس طرح ان پر مظالم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی مالک علیہ اطلاق سمجھ کر پتہ نہیں ان پر کیا کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، امیر المومنین علیہ السلام نے جو آزادی دی تھی، خوارج کا مطالعہ کیجئے، آتے تھے ان کے سامنے ان کے ساتھ بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ بعد اوقات بیعددی کرتے، لیکن مولا انہیں حق کو منع کرتے تھے، تمہیں حق نہیں ان کو کہنے دیجیے جو کہنا چاہے کہنے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے سامنے اتنی بات نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، اگر امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو ہم مورد مطالعہ قرار دیں گے، ہمارے حکمران ان کی طرف سے حکومت کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے مظلوم جس وقت امیر المومنین علیہ السلام مدینہ کے باغوں میں کام کرتا تھا وہ اپنے مد نظر میں رکھے۔ ہمارے قانون دان امیر المومنین کے قانون گزاری، ہمارے قاضیان امیر المومنین علیہ السلام کے قضاوت، ہمارے علماء امیر المومنین علیہ السلام کے علم، ان چیزوں کو مد نظر رکھا زندگی گزارنا شروع کریں۔ بے خدا ہم مشرق کا بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مغرب کا بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں باتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ ابھی جلوس کا وقت ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر کسی اور جگہ میں موقع ملا مزید میں ادھر اپنے آرائج کو پیش کروں گا۔ لیکن ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں، برادران عزیز، عاشقان مولائے کائنات، محبان امیر المومنین، میں یہ کہہ سکتا ہوں جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، یقیناً ان کی سینوں میں مولا مولا کی محبت ہے۔ جو اس محفل میں آ کر انہوں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں گرمی کو زحمت کو برداشت کیا، یقیناً ان کی سینوں میں محبت ہے۔ لیکن اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں مولا کی محبت بہت بلندیوں پر ہے، تو پھر مولا کی تعلیمات کو مد نظر رکھو۔ مولا جو کچھ ہمیں فرماتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُورٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَطِيعُ بِنُورِ إِذْنِهِ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاهُ بِالْكِبْرِيَاءِ وَمِن جُوعِهِ بِالْقُرْصِ أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاشْتِهَاءٍ وَعِفَّةٍ وَصَدَاقَةٍ۔ اے میرے ماننے والوں، تم اپنی مولا کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم میرے ساتھ تقویٰ کے ساتھ، ورع کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ میرا مدد کرو۔ برادران عزیز، اسی جگہ پر میں اپنے آرائج کو ختم کرتا ہوں۔ آپ برادران عزیز کا، علماء کرام کا اور ایشیا پاکستان کونسل کے ممبروں کا
سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.